پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرض نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائز سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے علی بابا کے جدید ترین نیٹ ورک اور عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل اسکل کی ترقی پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشل سروسز اور آن لائن ادائیگیوں کا نظام محفوظ اور تیز بنانے کے لیے تکنیکی تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچ گئے۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنائے ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران میں معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی۔ اس دوران امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی مسودے میں شامل۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں۔ ایران سے مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے۔ حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران سے معاہدے کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد، صدر UAE، امیر قطر اور وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی۔ ترکی، مصری صدور اور شاہ اردن اور بحرین سے بھی بات کی۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور مذکورہ دیگر ملکوں کے درمیان حتمی منظوری سے مشروط ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہوئی جو بہت مثبت رہی۔ ایران سے معاملات میں گزشتہ 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید اہم خبریں متوقع ہیں، آج ہی جاری کر دی جائیں گی۔ نئی دہلی میں نیوز کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران سے ڈیل کے معاملے میں احتیاط برتوں گا۔ آج ممکن ہے دنیا کو اس بارے میں اچھی خبر ملے۔ صدر ٹرمپ مزید اہم تفصیلات کا اعلان کریں گے، لیکن یہ واضح ہے ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان وہاں جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، کوئی بھی ایسا بیان یا تجزیہ جو معاشرے میں تفرقہ پیدا کرے وہ دشمن کو فائدہ پہنچائے گا۔ ملک کا کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اور رہبر معظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، FC کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے بتایا، زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گردی کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو معاف نہیں کریں گے۔ شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس۔ IG بلوچستان نے چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔
وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا شہداء کے خون کے مقروض ہیں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وزیر ریلوے کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت. انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب. حنیف عباسی کا کہنا ہے کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین دھماکے کی زد میں آئی. بھارت اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں. دہشت گرد نیٹ ورکس کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا. بلوچستان میں پھر معصوموں کا لہو بہا دیا گیا. دہشت گردوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں. بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. بچوں کے خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے. آخر ان بے گناہ لوگوں کا قصور کیا تھا؟ کیا بچوں کو مارنا، خاندان اجاڑنا، معصوم جانیں لینا دہشت گردوں کی نام نہاد آزادی ہے؟ یہ جنگ نہیں، صرف بزدلی، درندگی اور انسانیت کا قتل ہے. کالعدم BLA کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا. وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کے دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. برطانیہ، چین، روس، ایران کے کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت. چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. روسی سفارت خانے کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار. برطانوی ہائی کمشنر جین نیریٹ نے کہا کہ بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں. ہماری ہمدردیاں شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعات قابل مذمت ہیں. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید. ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. کروڑ کی چوری کرنے والے ملزمان دھر لیے گئے. ملزمان سے 25 تولہ سونا، غیر ملکی کرنسی برآمد. پولیس نے بتایا گھریلو ملازمہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر چوری کی واردات کی. ملزمہ کی والدہ چوری شدہ مال لے کر رنالہ خرد فرار ہو گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے گھر کے افراد قربانی کے بکرے خریدنے مویشی منڈی گئے ہوئے تھے. DI خان کی تحصیل کولاچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 ارکان سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شاہزیب، دانش اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک رکن اور منڈے والوں کا اسلحہ ساتھ لے گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. اسلام آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا غیر ملکی شہریوں پر تشدد. غیر ملکی شہریوں کو گیسٹ ہاؤس میں گھس کر باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ڈاکو موبائل فون، نقدی اور لیپ ٹاپ لوٹ کر سیاہ رنگ کی گاڑی میں فرار. تھانہ کوہسار پولیس نے ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن لاٹ 1 کا دورہ. ایئرپورٹ سگنل ملیر ہال سے موسمیات سے پورا تک کام کا جائزہ لیا. کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو جدید، تیز اور محفوظ سفری سہولت میسر آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لاٹ 2 کی پیشرفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ. شاہ فیصل ٹول پلازا پر اجلاس. شاہراہ بھٹو پر راؤنڈ دی کلاک پولیس پیٹرولنگ بنانے اور ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت. موٹر سائیکلوں کے شاہراہ بھٹو پر داخلے پر سخت پابندی یقینی بنانے کا حکم. ٹریفک پولیس کو شاہراہ بھٹو پر ای چالان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت. لاہور سے کراچی آنے والی کراچی ایکسپریس کے انجن اور پاور وین میں خرابی. ٹرین 1 گھنٹے سے مہراب پور اور پڈیدن اسٹیشن کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. شدید گرمی میں ٹرین کے AC اور پنکھے بند ہونے کے باعث مسافر شدید اذیت کا شکار.
کراچی آنے والی گرین لائن ٹرین کی 2 بوگیوں کے درمیانی راستے کے اسٹیل پلیٹ ٹوٹ گئی. اسٹیل پلیٹ کو جوڑنے کے لیے کپڑے کی پٹی استعمال کی گئی. حکومت نوجوانوں سے ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیم نہیں دیتی. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست قیادت کا انتخاب کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کاشجوب نے بدل دو نظام جلسہ عام سے خطاب. کہا پورا نظام گل چکا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب تاخیر کا وقت نہیں ہے, کل کا فیصلہ آج کریں. جماعت اسلامی عوام کو بنیادی حقوق ضرور فراہم کرے گی. حکومت نے جولائی تا اپریل 11 ارب ڈالر بیرونی قرضہ لیا. رواں مالی سال دوران لیا گیا قرض گزشتہ سال کی نسبت 83% زیادہ ہے. گزشتہ مالی سال کے اس عرصے کے دوران 6 ارب ڈالر بیرونی قرضہ لیا گیا تھا. وزارت اقتصادی امور نے جولائی تا اپریل غیر ملکی فنڈنگ اور قرضوں کی رپورٹ جاری کر دی. نان پروجیکٹ فنڈنگ 8 ارب 31 کروڑ ڈالر, پروجیکٹ فنڈنگ 2 ارب 75 کروڑ 66 لاکھ ڈالر رہی. بیوی کی غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں. بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق متاثر کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے خلا اور گھریلو تنازعات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا عدالت زبردستی مردہ رشتہ بحال نہیں کرا سکتی. ذہنی ظلم میں جذباتی اذیت, نظر انداز کرنا اور شدید ذہنی تکلیف دینا بھی شامل ہے. گھریلو جھگڑوں میں حقائق, رویہ اور حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے. فیملی کوڈز کو فوجداری معیار ثبوت سول مقدمات میں لاگو کرنے سے گریز کی ہدایت. عید قربان کی آمد. مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری. فیصل آباد کی نیا موانا مویشی منڈی میں بھاری بھرکم بیلوں کی جوڑی کالو اور راجو کے چرچے. اوکاڑا کی مویشی منڈی میں جانور زیادہ, خریدار کم. شہری آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں سے پریشان. بیوپاریوں کو سودا بننے کا انتظار. کراچی کی مویشی منڈی میں خوبصورت ٹیڈی بکرے توجہ کا مرکز بن گئے. قربانی کے جانوروں کو سجانے کے سامان کے سٹالز لگ گئے. مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا. عازمین حج کی منا روانگی آج بعد نماز مغرب شروع ہوگی, جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی. عازمین حج 8 ذوالحج منہ میں گزاریں گے اور 9 ذوالحج کو میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. غروب آفتاب کے بعد عازمین عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے. وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے پیغام میں کہا, عازمین حج قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کریں. آپ کا بہترین اخلاقی پاکستان کا اصل چہرہ ہے. ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم. محکمہ موسمیات کے مطابق کل ہائی پریشر سسٹم بننے کے باعث سندھ کے بیشتر اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زائد رہنے کی پیش گوئی. پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان. کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب. شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم. شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور. واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے عید سے قبل پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. گلستان جوہر, گلشن اقبال, اسکیم 33, عزیز آباد, لیاقت آباد, نارتھ نازم آباد, نازم آباد فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل. شاہ فیصل, لانڈھی, کورنگی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم. کوئی پرسان حال نہیں. حکمران کب نوٹس لیں گے؟ شہریوں کی دہائی. اور سلمان اقبال فلمز, ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ. پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا, ایکشن, رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی. اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا, اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے, امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا, فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے.